انگریزی کے بے بدل ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے اپنی کلاسک المیہ ڈرامے ہیلمٹ میں ڈینمارک کے حالات پر لکھا ہے سمتھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک۔ ڈرامے میں ڈینمارک کی بادشاہت میں ہونے والی سیاسی کرپشن، زوال اور انتقام کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ماضی کا ڈینمارک حال کے تزادستان جیسا تھا۔ ڈینمارک میں بھی سیاسی سازشوں، ایک دوسرے کو اقتدار سے ہٹانے اور انتقام کا دور دورہ تھا۔ آج کے تزادستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے کی صحت اور اس کے رجحانات کے جائزہ لینا ہو تو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا لیول دیکھ لیا جائے۔ فرض کریں کہ آج ہم معاشرے کے مختلف گروہوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اور ڈائلاگ کا جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم انتہائی زوال کا شکار ہیں۔ گالیاں، تانے، الزام اور اسکینڈل ہمارے من پسند موضوعات ہیں۔ ہمارے اخلاقی گراوٹ کا اندازہ کریں کہ ہم مشرقی روایات اور خاندانی اقدار کے قائل ہونے کے باوجود آج کل تن دیو اور وڑ گیا جیسے اصطلاحات سرعام استعمال کر رہے ہیں۔ ان الفاظ اور اصطلاحات جہاں ہماری اخلاقیات کی ترجمانی ہوتی ہے، وہاں اس سے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں کہ ہم اپنے اگلے نسل اور اپنے خاندان کو کس طرح کا ورثہ منتقل کر رہے ہیں۔ بیماری کس حد تک ہمارے ہاں سرایت کر چکی ہے، اس کا اندازہ افنا اللہ صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کے درمیان ایک ٹی وی شو پر ہونے والی ہاتھا پائی کے رد عمل سے ہوتا ہے۔ کسی بھی صحت مند معاشرے میں ٹی وی پر ہونے والی اس لڑائی کو نہ صرف برا بھلا کہا جاتا بلکہ لڑائی میں حصہ لینے والوں کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنی اپنی جگہ پر ان کا محاسبہ کیا جاتا تاکہ آئندہ کسی ٹی وی شو پر ایسے ہاتھا پائی اور لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ مگر ہوا اس کے الٹ۔ تزادستان میں بیمار ذہنیتوں میں بحث یہ چڑھ رہی ہے کہ افنان اللہ نے زیادہ مارا یا مروت نے زیادہ کٹ لگائی۔ دونوں فریق یہ ثابت کرنے پر مصر تھے کہ ان کے ہیرو نے مخالف کو زیادہ مارا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے سوچ کے ساتھ معاشرہ ہیلمٹ کا ڈینمارک اور آج کا تزادستان نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ معاشرتی حالات اور زبان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا زبان پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مارشل لاء کا دباؤ ہو یا سیاسی حبس ہو تو فحاشی بڑھ جاتی ہے، گالیاں فروغ پاتی ہے، مزاح، لطائف اور جگتیں عام ہو جاتی ہیں۔ آج کے تزادستان پر حیدر علی آتش کا یہ شعر صادق آتا ہے: لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیں تو سیاستدانوں کو انعام بگاڑنے اور ان کا تمسخر اڑانے کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ وہی تھے جنہوں نے عسکر خان کو آلو خان کا نام دیا۔ انہوں نے ہی مفتی محمود اور مولانا نورانی کی چھوٹے نکالنے کی بات کی تھی۔ اسی دور میں ایک بار انہوں نے اسٹیج پر گالی بھی دے ڈالی تھی۔ بہت عرصہ تک جیالہ کلچر یہی تھا کہ دوسروں کے نہ سنو، اسی لیے پیپلز پارٹی کے مخالف اسی ہو جمالو کلچر قرار دیا کرتے تھے۔ نواز شریف سیاست میں آئے تو بار بار کہا کرتے تھے کہ وہ شرافت کی سیاست کرتے ہیں، مگر ان کی جماعت کے اندر بھی متوالا کلچر فروغ پایا۔ وہ بھی کسی مخالف ادارے کی رائے یا دوسری جماعت کے اختلاف کے قائل نہ تھے۔ بینظیر بھٹو کی جس طرح کردار کشی کی گئی، اس نے بہت بڑی مثال قائم کی۔ سپریم کورٹ پر حملہ متوالوں کی اس سوچ کا ترجمان تھا۔ کھلاڑی خان میدان میں اترے تو انہوں نے سیاسی مخالفیوں کے لیے سخت ترین لہجہ اختیار کیا۔ وہ نجی محفلوں میں ہر اختلاف کرنے والے کو گالیوں سے نوازتے۔ سیاسی اسٹیج پر انہوں نے بھٹو سے بھی آگے بڑھ کر نہ صرف اپنی سیاسی مخالفوں کا تمسخر اڑایا بلکہ اپنی انصافیوں میں اہل سیاست کے لیے نفرت بھی بھر دی۔ انہوں نے آج تک کسی انصافی کو نہیں روکا کہ وہ گالیاں نہ دیں، ٹرولنگ نہ کریں، لوگوں کے گھروں پر دھرنے نہ دیں۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کے تزادستان میں وڑ گیا اور تن دیو روزمرہ کی ڈائلاگ ہیں۔ سیاستدان قوم کے لیڈر ہوتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی اخلاقی اور سیاسی تربیت کریں۔ اگر کارکن کہیں غلط جا رہے ہیں تو لیڈر کو انہیں روکنا چاہیے، مگر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کو سیاستدانوں، صحافیوں، جرنیلوں اور اپنے مخالفوں کو گالیاں دینے کی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس بات کی متعدد ثبوت ہیں کہ لیڈرشپ کی طرف سے اس رویے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کاش یہ سلسلہ رک جائے، وگرنہ تحریک انصاف کے یہ بے عقل ہمدرد اگر اسی طرح گالی گلوچ اور دشنام ترازی سے کام لیتے رہے تو معاشرے میں اس کا رد عمل پیدا ہوگا۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف مخالف رویے میں ان گالیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔
جو وقتاً فوقتاً فوج کی لیڈرشپ کو دی جاتی رہیں۔ اگر تو گالیوں سے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف یہی پالیسی جاری رکھے، وگرنہ اپنی پالیسی بدلے۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ اپنے دوستوں اور حامیوں کے بڑھانے کے عمل کو سیاست کہا جاتا ہے۔ گالیوں سے دوست نہیں دشمن بنتے ہیں۔ تحریک انصاف سیاست کرے، معاشرے کے مختلف طبقات کو دشمن نہ بنائے۔ کبھی کسی میڈیا گروپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور کبھی کسی اینکر پرسن کے پروگرام میں نہ جانے کی بات کی جاتی ہے۔ کب تک یہ احتجاجی اور ناراضی والا رویہ جاری رکھا جائے گا؟ جب تک اس کو بدلا نہیں جاتا، تحریک انصاف کو جگہ ملنا مشکل ہوتی جائے گی۔ ہمیں علم ہے کہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہوتا، مگر وہ مریض ضرور لا علاج ہوتا ہے جو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ بیمار ہے۔ شیزوفرینیا کے مریض اس لیے بیمار سے نہیں نکل پاتے کہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ انہیں کوئی بیماری ہے۔ بحیثیت مجموعی ہم سارا معاشرہ بیماری کا شکار ہے، اور اس پر طرح یہ ہے کہ ہم یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہے۔ صحت مند معاشروں کے صحت مند اور نارمل لوگ اپنے مخالفوں، غیر مذہبیوں کو حتیٰ کہ باغیوں اور مجرموں کو بھی سانس لینے اور بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم میں نفرت اس قدر کوٹ کوٹ کر بڑھی ہے کہ ہم ہر ایک کو تننا چاہتے ہیں، ہر ایک کو ورنا چاہتے ہیں۔ معاشرے اس طرح کی زبان اور اس طرح کے رویوں سے نہیں چلتے ہیں۔ دنیا نے جیو اور جینے دو کے اصول پر کاربند رہ کر ترقی کی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشروں کو اس کی لیڈرشپ آگے لے کر جاتی ہے۔ جب تک نواز شریف، عمران خان اور زرداری خود رواداری اور برداشت کو نہیں اپناتے، اس وقت تک ان کے پیروکار بھی ان رویوں کے قائل نہیں ہوں گے۔ مقتدر کی قیادت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ملک کو چلانے کے لیے نفرت سے کام نہیں چل سکتا۔ بالآخر مسالت اور قومی اتفاق رائے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ قوم تقسیم رہی تو ریاست بھی منقسم رہے گی، قوم متحد ہو گئی تو ریاست مضبوط بھی ہوگی اور متحد بھی۔